السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آن لائن کلاس ہوئی تھی پرسوں، اور اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی، اس لیے الگ سے ریکارڈ کر کے خلاصتاً جو سبق ہوا تھا وہ بھیجا جا رہا ہے۔ فرق باطلہ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے معتزلہ کے اصولوں کو پڑھا تھا۔ اس میں توحید کا ان کا جو نظریہ تھا، جس میں صفات باری تعالیٰ کا انکار تھا، اور اسی طرح صفات متشابہات کی وجہ سے صفات کا انکار تھا۔ اس کے بعد اگلا اصول ہم پڑھ رہے ہیں عدل کا۔ عدل کا مطلب معتزلہ کے ہاں دو ہے۔ نمبر ایک کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے افعال کا خالق ہوا تو اس سے گویا کہ انسان کا مجبور ہونا لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی ایک افعال کی بھی تخلیق کر رہا ہے، اس سے اپنے مرضی کے افعال و اعمال کرا رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کو سزا و جزا دی جا رہی ہے۔ یہ گویا کہ انسان کے اختیار کی نفی کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے انسان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہو۔ پھر اس میں انہوں نے خیر و جو ہے شر کے جو ہے خالق شر و خالق خیر کا فرق بھی کیا۔ اس وجہ سے جو ہے ان کو القدریہ مجوس و حاضی الامہ بھی کہا گیا۔ قدریہ اور معتزلہ اس حوالے سے یعنی ایک طرح سے ان میں کافی اشتراک پایا جاتا ہے دونوں فرقوں میں۔ دوسرا عدل کا نظریہ معتزلہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اصلاح العباد واجب ہے، یعنی انسان کی ظاہری مصلحتیں، جو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس میں انسان کی ظاہری مصلحت ہونا ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو گویا کہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہے حکم دیتا ہے، ہاں نتیجتاً جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس میں جو ہے عاقبت حمیدہ پائی جاتی ہے، یعنی انسان کے لیے فائدے کی چیز پائی جاتی ہے، اور جو ظاہری مصلحت ہے انسان اس کو مکمل ادراک نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے اس کو مصلحت سمجھ رہا ہو اپنے، ہمارے لیے مصلحت نہ ہو، انسانوں کے لیے اس میں شر کا پہلو ہو۔ تو بہرحال معتزلہ نے اللہ تعالیٰ پر اصلاح العباد واجب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے انہوں نے وہ محدود کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے معنی میں غلو کیا۔ اس طرح سے یہ عقیدہ ان کا یعنی وجود پذیر ہوا۔ دوسرا عقیدہ ان کا وعد و وعید کا ہے، تیسرا بلکہ چوتھا اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکوکار کو جزا دینا اللہ پر واجب ہے، اور گناہ گار کو سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یعنی وعد و وعید کے اصول کے خلاف ہے۔ دراصل یہ عقیدہ، یہ نظریہ بھی ان کا نظریہ عدل کے تحت یعنی اسی سے برآمد ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ وعد و وعید کے نام پر اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محدود کرتے ہیں، اللہ پر واجب کرتے ہیں کہ اللہ ضرور نیکوکار کو جنت میں ڈالے اور گناہ گار کو جہنم پہ ڈالے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو چاہے کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، جس کو چاہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام مخلوق کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کوئی نہیں ادا کر سکا۔ تو جو جنت میں جاتے ہیں اللہ کے احسان سے جاتا ہے، جو جہنم میں جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خالص انصاف سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عدل پر، اللہ تعالیٰ کی یعنی انصاف پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہمارا ایک طرح سے مختصر سا جواب ہے۔ ایک اصول ان کا المنزلہ بین المنزلتین کا ہے۔ چونکہ معتزلہ خوارج کے بعد آئے تھے، اور تو لہذا خوارج کی فکر کا اثر ان پہ تھا۔ جس طرح خوارج ایک مرتکب کبیرہ مسلمان کو کفر کے دائرہ کار میں شامل کر دیتے ہیں، تو معتزلہ نے ذرا توقف کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی کہ چونکہ ظاہری طور پر کوئی عقیدے کا انکار نہیں پایا جا رہا، کوئی شاعر اللہ کا انکار، استہزاء، استخفاف نہیں پایا جا رہا، تو اس لیے وہ مسلمان کو کافر تو قرار نہیں دیتے، لیکن چونکہ اس طرح کے نصوص ہے جس میں تغلیظاً اور تشدیداً کہا گیا ہے کہ گناہ گار ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایمان سے بھی نکل گیا، حالانکہ ہمارے ہاں وہ نصوص جو ہے وہ شدت پر یعنی ڈرانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہاں ہم نے آپ کے سامنے حوالے وغیرہ بھی ذکر کیے ہوئے۔ اچھا، بیچ میں ایک سلائڈ ہماری رہ گئی ہے، امر معروف و نہی عن المنکر کیا؟ دراصل یہ بھی خوارج کی اس سے فکر سے نکلی ہوئی ایک یعنی ان کا ایک اصول تھا، امر معروف نہی عن المنکر کا، یعنی جہاں پر بھی برائی نظر آئے فوراً اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اور لازم ہے۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں خلیفہ معزول ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اسلامی معاشرے میں کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پھر خروج جو ہے لازم ہو جاتا ہے۔ یہ بیچ میں ایک سلائڈ ہم سے رہ گئی ہے، اس کی میں نے زبانی آپ کو بتا دی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ان کا عقیدہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معاشرے میں یعنی ہاتھ کے ذریعے یعنی براہ راست یعنی آپ سمجھ لیں خروج، بغاوت والا جو خوارج کا نظریہ تھا، وہی نظریہ معتزلہ کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔
تو چنانچہ کس چیز کا عمل کرنا ہے، کس چیز سے نہیں کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر ان کے جو پیمانے تھے وہ اپنے عقلیت پرستی پہ مبنی تھے، وہ اصلاح لباس کی روشنی میں جو پیمانے انہوں نے بنائے تھے، تو یہ اصول ان کے آپس میں باہم کافی مشترک ہیں۔ ہم نے مختصر سے اس کا جائزہ لیا ہے اور تفصیلی ہم نے آن لائن کلاس میں پڑھا تھا، تو اس لیے اب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ معتزلہ کی وجہ سے اسلامی روایت کو بہت نقصان پہنچا اور انہوں نے بڑی بڑی شخصیات پر ظلم بھی کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، دیگر اہل سنت کے علماء کرام ہیں، لیکن بہرحال معتزلہ کے رد میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے جو ہے بندوں کو یعنی ان کے ذریعے اسلام کی تجدید کروائی۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے تفصیلات کے ساتھ فکر اعتزال پر رد کیا۔ اچھا، یہ تو ایک اجمالی ہم نے فکر اعتزال کا جائزہ لیا، تفصیلی طور پر انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے۔ ان کا ایک اور اصول ہے، وہ ہے عقل کا، یعنی عقل و نقل کے حوالے سے کہ نقل کا کیا دائرہ کار ہے، یعنی قرآن و حدیث کا، اور عقل کا کیا دائرہ کار ہے۔ معتزلہ کے ہاں جو ہے قرآن و حدیث کی تشریح انسانی عقل کی روشنی میں کی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں جدت پسند حضرات کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں معتزلہ جو عقل میں جو بات نہیں آ رہی ہوتی کامن سینس میں، تو اس کی نفی کر دیتے ہیں، جیسے کہ عذاب قبر کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ جو یعنی اسلامی روایت کے وہ احکامات جو یعنی جس میں توقیفی ہے، سماعی ہے، اس میں بھی وہ خبر واحد اگر ہو تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور خبر واحد کو دلیل کے میدان میں بالکل بھی حجت نہیں مانتے، نہ اس سے عقیدہ ثابت کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی حکم ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں قوامید حضرات کرتے ہیں۔ تو خبر واحد کی حیثیت بھی ان کے ہاں حجیت جو ہے وہ اس پر بحث کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں تمام تفصیلات آئیں گے۔ السلام علیکم۔